السلام علیکم، حنیف سلیمان آپ سے مخاطب ہے۔ میرا آج کا پیغام بغیر کسی مذہبی وابستگی کے انسانی کوششوں کے ثمرات سے متعلق ہے، اور میرا مقصد اس پیغام کے سننے والوں کی موٹیویشن ہے کہ انسان اپنی حد الامکان کوششوں سے کیا کچھ حاصل نہیں کر سکتا، بس عزم مصمم شرط ہے، اور یہی انسان اپنی زندگی دوسروں کی رہنمائی کے لیے مشعل راہ بنا کر دنیا میں جیتے ہیں یا دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ چیدہ چیدہ لوگوں کی داستان حیات ان پیغامات کا موضوع ہے۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو برائے مہربانی سبسکرائب کر کے میرے ساتھ تعاون کریں، جزاک اللہ۔ ایک راستہ ہے اور ایک مسافر۔ انسان تو ختم ہو جاتا ہے لیکن راستہ ہمیشہ قائم رہتا ہے۔ ہاں، کچھ لوگ راستے پر صرف چلتے ہی نہیں، اس کو روشن بھی کر جاتے ہیں، اور کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو ان رستوں پر اپنے پنجوں کے نشان بھی چھوڑ جاتے ہیں۔ کہنے والے کہتے ہیں کہ کامیابی یا ناکامی قضا کا چھوڑا ہوا تیر ہے، بس قسمت اتفاقات اور حادثات کو جمع کرتی ہے اور شاہ کو گدھا اور فقیر کو امیر بناتی ہے۔ بس ایک دو تکے زندگی میں ایسے لگ جاتے ہیں کہ بات بن جاتی ہے۔ دیکھتے ہیں نئے امریکی صدر کی قسمت میں ایسے کتنے تکے تھے جو بالآخر انہیں وائٹ پیلس میں لے جانے میں کامیاب ہو گئے۔ 77 سالہ جو بائیڈن کی وائٹ ہاؤس تک کی دوڑ جو ہے وہ 50 سال لمبی رکاوٹوں سے بھرپور دوڑ تھی۔ بچپن سے وہ حقلانے کی بیماری کا شکار تھا، برسوں آئینے کے سامنے اس مشقت میں گزرے کہ بغیر حقلائے جملہ مکمل کر سکے۔ اسکول میں پہنچا تو دوستوں اور رقیبوں نے جملے کسنے کے لیے پنچنگ بیگ بنا لیا۔ تعلیمی اخراجات پورے کرنے کے لیے ٹیوشن پڑھائی اور اپنے اسکول میں صفائی ستھرائی کا کام سر انجام دیا۔ فوج میں بھرتی ہونے کے لیے گیا مگر دمہ ہونے کی وجہ سے مسترد کر دیا گیا۔ اس تمام عرصے میں بائیڈن نے ایک کام کیا کہ لگے رہو منہ بھائی۔ شروع میں محبوبہ نیلیا کے ساتھ ڈیٹ پر گیا تو پیسے نہ ہونے کی وجہ سے اسی سے ادھار لینا پڑا۔ شادی اس نے نیلیا سے ہی کی۔ 48 سال قبل 29 سال کی عمر میں سینٹ کا الیکشن لڑا، دن رات ایک کیا، گھر گھر کنڈی کھٹکھٹائی اور امریکہ کے کم عمر ترین سینیٹرز میں سے ایک بن گیا۔ اسی سال اس کی اہلیہ نیلیا اپنی 13 مہینے کی بیٹی سمیت حادثے میں ماری گئی، اور دونوں بیٹے بھی شدید زخمی ہو گئے۔ رب کائنات ایسے صدمے سے دشمن کو بھی محفوظ رکھے۔ تب انہوں نے یعنی بائیڈن نے خودکشی کا سوچا مگر ہمت نہیں پڑی۔ 1977 میں دوسری شادی کی کہ جس سے ایک بیٹی ہے۔ صدارتی الیکشن لڑنے کا سوچا تو 1988 میں ایک برطانوی سیاستدان کی تقریر چوری کرنے کی پاداش میں دوڑ سے باہر ہو گیا۔ 2 مرتبہ مزید کوشش کی مگر درکار حمایت نہ ملی۔ 1988 میں ایک مرتبہ دماغی مرض کی وجہ سے سرجری ہوئی۔ 3 مہینے کے بعد اسے مرض لوٹنے کی وجہ سے ایک اور سرجری کرانی پڑی۔ جب وہ دوسری مرتبہ برین سرجری کے لیے آپریشن میں داخل ہونے لگا تو اس نے ڈاکٹر کیسل کے ہاتھ کو زور سے دبایا اور کہا، مہربانی کر کے کام ذرا زوردار کرنا، کیونکہ ایک دن میں نے امریکہ کا صدر بننا ہے اور تب مجھے اس دماغ کی ضرورت پڑے گی۔ 2015 میں جب وہ باراک اوباما کے ساتھ نائب صدر تھا تو اس کا ایک بیٹا کینسر کی وجہ سے چل بسا۔ جوان بیٹے کی موت نے اسے مزید توڑ کر رکھ دیا۔ 2016 میں اسی لیے صدارتی دوڑ میں شامل ہونے کی اس کی ہمت نہیں پڑی۔ ہاں، 2020 میں امریکہ کے سب سے بڑ بولے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے مقابلے میں پھر لنگوٹ کسا اور 2 کارنامے سر انجام دیے۔ سب سے پہلا، امریکہ کا سب سے بزرگ ترین صدر بھی بنا اور امریکی تاریخ میں سب سے زیادہ ووٹ حاصل کیے۔ 1988 میں جب وہ سرجری کے لیے آپریشن تھیٹر میں جا رہا تھا، جب اس نے ڈاکٹر سے کہا تھا کہ مہربانی کر کے کام ذرا زوردار کرنا، کیونکہ ایک دن میں نے امریکہ کا صدر بننا ہے اور تب مجھے اس دماغ کی ضرورت پڑے گی، یہی پیشن گوئی وہ اپنی پہلی بیوی نیلیا کے ساتھ رشتے کے انٹرویو میں بھی کر چکا تھا کہ میں امریکہ کا صدر بنوں گا۔ لیکن کیا اس کا یہ طویل سفر محض پیشن گوئیوں کی واردات ہے؟ بائیڈن ہارا بھی، بائیڈن جیتا بھی، تاہم اس کی سب سے بڑی جیت وہ 5 منٹ کی تقریر تھی جو اس نے ڈیلیور میں اپنے اسکول کے زمانے میں کی تھی۔
तब वो हकलानी की वजह से बड़ बोलों का सबसे बड़ा हदफ था। घंटों ऐसे शीशे के सामने पसीना पसीना होना पड़ा था, तब जाकर उसने वो तकरीर हटाए बगैर ख़त्म की थी। शायद वो लम्हा इसकी काया पलटने का लम्हा था जब इसे मालूम हुआ था कि वो मुमकिन है। कितने लोग बाइडेन जैसी किस्मत की ख्वाहिश रखते होंगे, इसके अमेरिकी सदर होने के बावजूद शायद बहुत कम। इस जवाब से ये भी पता चलता है कि ज़िंदगी में कुछ चीज़ें अमेरिकी सदर होने से ज़्यादा कीमती भी होती हैं। जैसी ज़िंदगी बाइडेन ने गुजारी और खून आलूद पाँव के साथ चलता रहा, वो बताने के लिए काफ़ी है कि ये जहद मुसलसल थी जिसने बिलाखिर उसे व्हाइट हाउस पहुंचा दिया। स्कूल के वक्त में अपना नाम बताते हुए हकलानी की वजह से जब वो बाइडेन पर आवाज़ें कसे गए तो वो रोता हुआ घर चला गया था। तब उसकी माँ ने उसे गले से लगाया था और अपनी आंखों के साथ साथ उसके आंसू भी साफ किए थे और इसे कहा था, मेरा बेटा बहुत ज़हीन है, बस ज़रा सोचता तेज़ है और बोलता आहिस्ता है, सो अल्फाज पीछे रह जाते हैं। फिर वो बिफरी शेरनी की तरह उसके साथ स्कूल गई। उसने उस्तानी से कहा, याद रखो अगर मेरे बेटे को फिर किसी ने तंग किया तो मैं तुम्हारा सर खोल दूंगी। शायद ऐसी माँ का होना बाइडेन की खुशकिस्मती थी। बाइडेन के खानदान में इसका एक करीबी मामू भी हकलाता था और उसने अपनी पूरी जिंदगी कुछ न करने का इल्जाम हकलाहट पर डाल दिया था। बाइडेन चाहता तो मामू को रोल मॉडल बनाकर अपनी हयाती जिंदगी से गिले शिकवे करते हुए ही वक्त बिता देता, मगर उसने जिंदगी को माथे से थामने का फैसला किया। जिंदगी को पेशानी के बालों से पकड़ लेना भी शायद खुशकिस्मती कहलाता है। ढूंढने वाले इस कहानी में किस्मत भी ढूंढते हैं और बदकिस्मती भी, के दोनों के अपने निशान मौजूद हैं। ताहम एक चीज वाज़ेह है कि बाइडेन एक लड़का है, वो सूरमा नहीं है, मगर सर झुका के चलने वाला लड़का। शायद कभी कभी मुस्तकिल मिजाजी ही सबसे बड़ी किस्मत की लकीर होती है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।